میرے پاس کئی کاؤنسلنگ کے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جناب 20 سال سے یہ شخص ایسا ہی تھا، 25 سال سے یہ شخص ایسا ہی تھا. بھئی اگر یہ 25 سال سے شخص ایسا ہی تھا تو آپ 25 سال تک اس کے ساتھ جڑے کیوں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اچھا جی، آج کل ایک کافی سوشل میڈیا پہ بھی اور ایک گھروں میں بھی ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس پہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. تو ایک تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بنتا چلا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے جو موومنٹ بھی چل رہی ہیں آج کل خواتین اور مردوں کے حوالے سے بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑا کچھ نظر آتا ہے. ایک دوسرے پہ الزام تراشی، میڈیا کے لوگ بھی ہراسمنٹ کے کیسز کے اوپر بھی. تو یہ کئی ایسی کیسز ہیں کہ کئی سال کے بعد آپ ساتھ رہتے ہیں، تعلق ہوتا ہے آپ کا، آپ دوستی جاری کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں. اور یہ ہر رشتے کے اندر ہی، صرف میاں بیوی یا آپ کی گرل فرینڈ نہیں، لیکن آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں، آپ کے دوست یار بھی ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ ہر جگہ نظر آتا ہے کہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے آپ رشتہ آپ کا چلتا رہا ہے اچھے طریقے سے، آپ اگر علیحدہ بھی ہوتے ہیں تو اچھے طریقے سے علیحدہ ہوں. اب اس کی سمجھ لوگوں کو نہیں آتی اور یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیچڑ جب اچھالا جاتا ہے یہ کیوں اچھالا جاتا ہے. ہمارے بچپن میں ہم ایک کہانی سنتے ہوتے تھے اور اس کہانی کا ٹائٹل ہوتا تھا انگور کھٹے ہیں، یا اس میں اردو میں کہتے تھے ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی. اب یہ بچوں نے شاید یہ محاورے نہیں پڑھے ہوئے، تو یہ ایک فطرت کا ایک ایسا سائیکولوجیکل فنامنا ہے جس کو یہ محاورہ اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو صرف الزام کے علاوہ یا کون لگا رہا ہے اس کے علاوہ اس چیز کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے، آپ الزام کب لگا رہے ہیں. تو وہ کہانی جو تھی وہ کچھ ایسی ہے کہ جناب ایک لومڑی ہوتی ہے، وہ انگور توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، چھلانگیں مارتی رہتی ہے، انگور کا گچھا سے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتی رہتی ہے اور جب وہ تھک جاتی ہے اور انگور تک نہیں پہنچ پاتی تو انگور کھٹے ہیں کہہ کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اب اس وقت تو ہم نے سائیکالوجی بچپن میں نہیں پڑھی تھی، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا تھا یہ محاوروں کے تھرو جو بچپن میں ہم اس زمانے میں بڑا رواج ہوا کرتا تھا کہ انگور کھٹے کیوں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ہم سائیکالوجی میں آئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ انگور کھٹے ہونے کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل فنامنا ہے جس کو ہم فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں. اور یہ سائیکولوجیکل تھیوری ہے، کافی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی کہ آپ کسی چیز کے لیے بھی فائٹ کرتے ہیں. آپ اپنے حق کے لیے یا آپ اپنے کسی چیز کے لیے یا بات منوانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. وہ جو کوشش ہے، فائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ لڑتے ہیں، فائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز اب آپ کو نہیں مل پائے گی یا اس طرح سے نہیں مل پائے گی جس طرح سے آپ نے سوچا تھا، یا جو کام آپ نے چاہا تھا وہ ایسا نہیں ہو پائے گا، تو پھر آپ تھک ہار کے اس لومڑی کی طرح فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. فلائٹ موڈ کا مطلب ہے اسکیپ موڈ میں آپ چھوڑ دیتے ہیں. انسان کی فطرت کا یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ جو انسان کا دماغ ہے نا وہ اس کو جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. آپ جب تک آپ کنفیوز رہتے ہیں، آپ ریلیشن شپ کے اندر کنفیوز رہتے ہیں، اور جب تک وہ آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں ملتی وہ ریلیشن شپ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ریلیشن شپ چھوڑنا ہے تو آپ کو اس کو فیصلہ کرنے سے پہلے دماغ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی چاہیے ہوتی ہے ریشنل کہ آپ اس ایکٹ کو جو آپ کرنے لگے ہیں، اس ریلیشن شپ کو چھوڑنے لگے ہیں، آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، ادروائز چھوڑا نہیں جا سکتا. تو وہ جو جسٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ آپ جس چیز کو ریشنلائز کرتے ہیں، اس ریشنلائز کے اندر آپ اس شخص کو چھوڑنے کے لیے اس کی ساری اچھائیوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ اس کی برائیوں کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، برائیاں ڈھونڈتے ہیں. اور پھر جب آپ برائیاں اس کی ڈھونڈتے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ شخص بہت برا ہے، تو پھر آپ کا دماغ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور وہ چیزیں اور ایمپلیفائی ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اور کرتے 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 آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگور کھٹے ہیں، اور آپ اس کے اندر ایک دوسرے کے حساب سے رہ کے انسلٹ بھی ہوتی ہے، بے عزتی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتے ہیں، الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، بہتان بھی لگائے جاتے ہیں، اس میں
کچھ حقیقت ہوتی بھی ہوگی لیکن اس میں زیادہ تر جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو یہ میرا یہ جو فنومینا نظر آتا ہے لوگ اس کے پیچھے پریشان ہو کے پوچھتے رہتے ہیں. مجھے اس چیز کی شدت سے احساس رہتا ہے کہ ہمارا جو نئی نسل ہے ان کو یہ محاورے پتہ ہونے چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ محاورہ ہے کا کہنے کو تو یہ اردو کا محاورہ ہے, اور اسی طریقے سے انگریزی کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ فریزز ہوتے ہیں, انگریزی کے اندر بھی آپ کو ہر لینگویج میں ہوتے ہیں. تو بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس کی تھیوری تھی یا کوئی سائیکالوجی تھی یا کوئی قانون قدرت تھا. تو یہ بات بچوں کو سمجھائیے, اور کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ انگور کھٹے کر کے ہی آپ نے جانا ہے. آپ انگور کھٹے کر کے کیے بغیر بھی جا سکتے ہیں. آپ کسی شخص کے ساتھ تعلق کو کھلا رکھ کے, آپ تعلق کو مینٹین رکھ کے جو اچھائیاں ہیں ان کو کرتے ہوئے, آپ کو یہ اپنے آپ کو دماغ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی ڈیسیژن میکنگ اچھی ہے تو آپ اس ڈیسیژن میکنگ کے اوپر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص میں بڑی خوبیاں ہیں لیکن میری کسی ویلیو کے ساتھ کانفلکٹ ہے. تو آپ اچھے طریقے سے کسی کو گلے لگا کے ہاتھ ملا کے بھی جا سکتے ہیں جانا چاہیں تو یہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں, وہ اچھے طریقے سے لوگوں کے امپلائیز کو بھجواتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا, بلکہ اکثر اوقات تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کسی کو نکالنے کی بجائے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس سے ریزائن لے لیا جائے. آپ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہے, کئی منسٹرز ایسے ان سے ریزائن لے لیا جاتا ہے, ان کو ایک فیس سیونگ دی جاتی ہے. اب بعد میں جا کے آپ وہ برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. اکثر اوقات یہ بھی آتا ہے, ایک آدمی سیاست چھوڑتا ہے, آپ کے سامنے کئی سیاستدان اس وقت ایسے نظر آتے ہیں جو سال بلکہ ڈیکیڈز دہائیوں کے حساب سے کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جناب وہ دوسری پارٹی بدلتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا پارٹی پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ جو شخص کیچڑ اچھال رہا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اور یہ آپ لوگوں کو مجھے پتہ ہونا چاہیے, وہ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو 20 سال لگے, 25 سال لگے, کسی کے ساتھ وہ اٹیچ رہا, کسی پارٹی کے ساتھ رہا, کسی ادارے کے ساتھ رہا, اور اب اس کو 25 سال کے بعد ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں. تو کیوں آ رہی ہیں؟ اس کو 25 سال پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ اس نے 25 سال اپنا, اس سے کردار نظر آتا ہے اس شخص کا اور اس ادارے کا یا اس شخص کا جو یہ کر رہا ہے, اس کو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی آپ کو 25 سال آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں, اب آپ کی آنکھیں اچانک کیوں کھل گئیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی وجہ کو کوئی آپ کو اب بری لگ گئی ہو کہ اب آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اب آپ وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے, اب آپ کو ساری کی ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں. پہلے آپ کو ساری اچھائیاں تھا, اگر آپ کو اچھائیاں نہیں تھیں تو 20 سال چھوٹا سا عرصہ تو نہیں ہوتا, 10 سال چھوٹا سا عرصہ تو نہیں ہوتا, آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ تو اگر آپ کو اتنا ٹائم لگا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ کو آج کل میڈیا میں بڑے ایسے کیسز نظر آتے ہیں کہ جی 15 سال پہلے, 20 سال پہلے ایسا ہوا, 30 سال پہلے ایسا ہوا, 40 سال پہلے ایسا ہوا. میرے پاس کئی کاؤنسلنگ کے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جناب 20 سال سے یہ شخص ایسا ہی تھا, 25 سال سے یہ شخص ایسا ہی تھا. بھئی اگر یہ 25 سال سے شخص ایسا ہی تھا تو آپ 25 سال تک اس کے ساتھ جڑے کیوں رہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کوئی کسی نہ کسی اپنی آپ فائدے کے لیے جڑے رہے, اور اب آپ وہ فائدہ آپ کو نہیں مل پا رہا, اب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ تو یہ ایک طرح سے یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, یہ لائلٹی تو نہیں ہے. اگر لائلٹی تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلی دفعہ کسی شخص میں کوئی ایسی برائی نظر آئی تو آپ کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا اچھے طریقے سے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو تھوک کے جاتے ہیں. اچھے طریقے سے آپ چلے جاتے ہیں, عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں, کسی کو برا کیے بغیر آپ چلے جاتے ہیں. آپ 25 سال تک فائدہ اٹھاتے رہے اس رشتے کا, اور اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو رشتے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ تو میرا خیال ہے نئی نسل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو محاورے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے, اور یہ کیسے اپلائی کرتے ہیں. تو یہ اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو ضرور دیکھیں کہ جی جو شخص بات کر رہا ہے وہ کرنے والا کیا ہے, اور جو اس کی ہر الزام تراشی کو مت صحیح سمجھیں, دوسرے کو بھی موقع دیں, اس کی بھی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ انگور کھٹے ہیں وہ تو اپنی نفسیاتی ضرورت کے تحت انگور کھٹے کر رہا ہے, لیکن کیا اس کے پیچھے حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. جیسے اس جو لومڑی ہے اس کے کیس میں انگور کھٹے تو نہیں تھے, لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے انگور کھٹے کہہ رہی تھی. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے انگور کھٹے کہنا شروع کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ دنیا کو بھی انگور کھٹے کہہ کے جھوٹ کو سچ سمجھانے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کو کھٹے ہیں, وہ آپ کہیں گے تو پوری دنیا کو میں نے بتانا ہے کہ یہ کھٹے ہیں, تو بھائی جو بے وقوف لوگ ہوں گے وہ تو شاید سمجھ جائیں گے کہ انگور کھٹے ہیں, لیکن جو کچھ عقل والے بیٹھے ہیں شاید وہ یہ نہ سمجھیں کہ انگور کھٹے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ
بچوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. تو میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو پرانی باتیں ہم بھول چکے ہیں وہ زندگی میں ان کو لایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے جو زندگی کے روزمرہ کے مسائل ہیں اور جو روزمرہ میں آپ کو فیصلہ سازی ہے اس کے لیے آسانی ہو سکے.